تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ مکارم اخلاق کا بیان پورا ہو کر اب عبادات کے متعلق حضرت امام فقی ابواللیث سمرقندی کچھ آیات، کچھ احادیث، کچھ مثالیں بیان فرما رہے ہیں۔ مکارم اخلاق کو عبادت پر مقدم کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مکارم اخلاق کا مرتبہ اور مقام عبادت سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے اور مکارم اخلاق جتنے ہیں ان کا تعلق انسانوں سے جو حقوق العباد میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حقوق العباد کا اہتمام اپنے حقوق سے زیادہ ہے۔ ہمیں آپ حضرات اپنے احباب تک، دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائے کہ آپس کے معاملات اور آپس کے اخلاق، خاص طور سے اپنے ذاتی اخلاق جن سے بچنے کی، اخلاق رذیلہ، اخلاق حسنہ، تکبر اور تواضع، خشوع خضوع اور ریاکاری، یہ سب چیزیں ہمارے دلوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر دل صاف پاک ہے تو یہ ظاہری عبادات جن کا بیان شروع ہو رہا ہے یہ عبادات بھی قیمتی بن جاتی ہیں۔ حضرت امام فقی ابواللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ تعظیم کے ساتھ وضو کرے۔ اللہ، تعظیم کے ساتھ۔ ہم لوگ عامتاً وضو کے لیے بیٹھتے تو بعض دفعہ دھیان و خیال بھی نہیں آتا وضو کتنا بڑا عمل ہے۔ وضو تعظیم کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کرے اور یہ خیال کرے کہ اس وضو کے ذریعے میں اللہ رب کریم کی زیارت کا ارادہ کر رہا ہوں۔ ان چیزوں کے خیال سے عمل میں طاقت آتی ہے، عمل میں طاقت آتی ہے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی زیارت کے ارادے سے کھڑے ہوتا ہے تو یہ بھی خیال آتا ہے کہ میں اپنے گناہوں سے کاش پاک صاف ہوتا، پاکی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں۔ شریعت مطہرہ کا یہ کمال ہے۔ اللہ، حضرت کے دین کا اعلیٰ درجہ ہے یہ دین کا، اسی لیے کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اس دین سے بڑھ کر کوئی دین نہیں ہے۔ اس لیے نماز سے پہلے شریعت نے اور دین نے طہارت کو فرض قرار دیا تاکہ طہارت کے ذریعے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر، گناہوں سے پاک ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ تو وضو تمام گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ اوپر احادیث میں آ چکا ہے، آدمی جب وضو کرتا ہے ہر عضو سے گناہ جھڑتے ہیں پانی کے ساتھ۔ کھانسی ہے۔ وضو گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے، تو وضو والا مبارک عمل اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے والا، تاکہ اس کے بعد نماز جیسی باعظمت عبادت میں مشغولیت۔ اللہ تعالیٰ نے وضو کے پانی کو گناہوں سے غسل کی علامت بتایا، اس لیے ہدایت دی گئی حدیث شریف میں کہ سب سے پہلے مناسب ہے وضو کرنے والے کے لیے کہ اللہ کے نام سے شروع کرے۔ بسم اللہ پڑھنا وضو سے قبل مستحب ہے۔ جب کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے تو اپنے منہ کو جس طرح پانی سے دھویا ہے نیت کرے کہ اے اللہ میری یہ زبان، میرا یہ منہ غیبت اور جھوٹ سے بھی پاک ہو جائے۔ غیبت اور جھوٹ سے اپنے آپ کو دھو ڈالنے کا ارادہ کرے جیسے ظاہری طور پر اپنے منہ کو دھو رہا ہے، ایسے ہی جب چہرے کو دھوئے۔ یہ حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اور شریعت کے بتائے ہوئے جو اعمال میں رکھی،
جسے اندازہ لگایا جائے کہ شریعت کا ہر عمل کیسا مصلحتوں پر، حکمتوں پر اور کیسا قیمتی عمل ہے۔ فرمایا حضرات اکابر بزرگوں نے کہ جب آدمی وضو میں اپنے چہرے کو دھوئے تو یہ نیت بھی کرے کہ میرے چہرے میں میری نگاہیں ہیں، اے اللہ حرام نگاہ سے مجھے پاک کر، حرام نگاہوں سے پاک کر۔ اسی طرح باقی اعضاء ہر عضو کے بارے میں یہی خیال، یہ دھیان اگر ہے تو یہ وضو تعظیم کے ساتھ ہوگی۔ یہ وہ وضو ہوگی جو حضرت کی وضو ہے۔ من توضأ وضوئی ھذا، حدیث میں کہا گیا جو شخص وضو کرے میرے جیسی وضو، حضرت نے قید لگا دی ہے من توضأ وضوئی، اسی پر اللہ نے وضو کے یہ فضائل رکھے ہیں۔ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اتباع سنت کے ساتھ جو وضو ہوگا اللہ اس کے ذریعے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جب وضو سے فارغ ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے نبی کے ذریعے دعا مانگو، وضو کی دعائیں الگ ہیں، اللہ کی تسبیح کرو۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ مومن بندہ جب وضو سے فارغ ہو جائے تو یہ کلمات پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے، تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اور ہم آپ ہی سے بخشش چاہتے اور آپ ہی کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ حدیث میں فرمایا گیا وضو کے بعد جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے تو ان کو مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وضو والا عمل اللہ کی بارگاہ میں کتنا قبول ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے وضو والا یہ عمل جو مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھا گیا ہے اتباع سنت کی برکت سے، یہ مہر بدستور اس پر لگی رہے گی حتیٰ کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ عمل اس کے سپرد فرمائے تاکہ اس کا وزن ہو، اس کا اجر ہو، اس کا ثواب ہو۔ اللہ، حضرت عمر سے روایت ہے حضرت نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو سے فارغ ہو تو یہ دعا بھی، جیسے اوپر والی دعا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ بھی وضو کے بعد کی دعا بتائی گئی۔ اور یہ کلمہ شہادت بہت مشہور و معروف، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کلمے کو معمولی نہ سمجھنا، جو شخص وضو کے بعد یہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، 8 دروازے اس معمولی سی دعا پر، یعنی اتنی آسان دعا پر، وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 8 دروازے کھولنے کے معنی یہ ہے کہ اعزاز اور اکرام جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قیامت کے دن ایمان کے ساتھ ساتھ 5 چیزیں لے کر آئے گا وہ یقیناً جنت میں داخل ہو۔ ان 5 چیزوں میں یہی ارکان اسلام، کلمہ شہادت پہلا کلمہ اور باقی ارکان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ جو شخص 5 نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے، نماز پڑھنا شریعت میں مطلوب نہیں بلکہ اقامت صلاۃ مطلوب ہے۔ قرآن نے اقیم الصلاۃ کہا ہے، اقیم، نماز کو قائم کرنا یعنی حفاظت اور پابندی سے پڑھنا۔ جو آدمی 5 نمازوں کی ان کے اوقات میں حفاظت پابندی کرے اور اس کے لیے وضو کرے، رکوع اور سجدے کا خیال رکھے، اس کے لیے فرمایا گیا کہ وہ جنت میں داخل ہے۔ دوسری چیز ہے جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرنے میں دل کی خوشی کا خیال رکھے، اللہ نے یہ مال دیا ہے اور اپنے لیے صرف ایک 40واں حصہ مانگ رہے ہیں، پورا مال دے کر 40واں حصہ، کیا 40واں حصہ بھی کوئی مالدار خوشی سے ادا نہیں کر سکتا؟
دل کی خوشی، اور فرمایا یہ کام صرف مومن ہی کر سکتا۔ اللہ، خوشی سے زکوٰۃ دینا یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ جو دنیا سے محبت کرنے والے ہیں، حرص حریص ہیں، لالچی ہیں، دنیا دار، کافر، فاسق، منافق، وہ کبھی خوشی سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ اور جو شخص رمضان کے روزے رکھے، 5 چیزیں بتائی گئیں کہ جو آدمی 5 چیزیں قیامت کے دن لے کر آئے گا ایمان کے ساتھ، جنت میں داخل ہوگا، تو تیسری چیز ہے روزے، پہلی چیز نماز، دوسری چیز زکوٰۃ، تیسری چیز احادیث شریفہ میں یہ ارکان اسی طرح بیان کیے ہیں۔ اور اگر آدمی میں گنجائش ہے، وسعت ہے، آنے جانے کے لیے سارا خرچ ہے، تو بیت اللہ کا حج، یہ چوتھا عمل ہے۔ اور 5واں عمل ہے کہ آدمی امانت داری کا خیال رکھے۔ 5واں عمل امانت داری، اس میں ساری چیزیں آ گئی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 ارکان تو بڑے قیمتی بڑے ہیں، ارکان 4۔ اور 5ویں چیز بتائی گئی ہے امانت داری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پورے دین کو، تمام احکامات جو ہمارے آقا لے کر آئے ہیں، انہیں امانت سے تعبیر کیا ہے۔ ہمارے پاس یہ پورا دین امانت ہے، لہذا اس امانت کا ادا کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ نے یہ دین، جسے امانت کہا گیا، یعنی تمام احکامات، اوامر اور نواہی، پورا دین اللہ تعالیٰ نے پہلے پہاڑوں پر پیش کیا، زمینوں پر اور آسمانوں جیسی طاقتور مخلوقات پر پیش کیا کہ اس دین کو قبول کرو۔ فَأَبَيْنَا، قرآن کہہ رہا سب نے انکار کر دیا۔ اے اللہ، تیرے دین کا تحمل ہماری طاقت میں نہیں۔ اللہ، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، قرآن کہہ رہا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، احکامات دین جس کو امانت کہا گیا، زمین، آسمان، پہاڑ سب دیکھ کر ڈر گئے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ، انسان جیسی کمزور مخلوق پہاڑوں کے، زمینوں کے، آسمانوں کے مقابلے میں اللہ نے جب اس پر پیش کیا ہے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو قبول کیا۔ مخلوقات میں صرف انسان ہی مکلف ہے، اللہ کے احکامات کا جو حکم ہے انسانوں کو ہے، انسانوں کو اور جنات کو۔ انا عرضنا الامانت میں اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت جامع ترین کلمہ استعمال کیا ہے، اس لیے ہمارے آقا نے فرمایا دیکھو بھائی، دین اصل امانت ہے، امانت ادا کرے، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی، لوگوں کا روپیہ، پیسہ اور دیگر حقوق جو بھی کچھ ہے، ہر ایک کی ادائیگی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے امانت نام ہے ادائیگی کل ذی حق کا، ہر حقدار کا حق ادا کرو، بس ساری چیزیں آ جائیں گی اس میں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ امانت روپے اور پیسے کے ساتھ خاص کریں، نہیں، اور جتنے حقوق ہیں وہ سب امانت ہیں۔ چنانچہ شاگردوں میں ایک شخص نے، جو حضرت ابو درداء یہ روایت سنا رہے ہیں کہ جس شخص نے قیامت کے دن ایمان کے ساتھ یہ 5 چیزیں اختیار کی ہیں وہ جنت میں جائے گا۔ شاگرد نے حضرت ابو درداء سے پوچھا حضرت امانت کیا چیز ہے؟ فرمایا احکامات شرع، اور ان شرعی احکام میں مثلا سن لو جنابت کا غسل، یہ بھی امانت میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان تمام دینی امور کے اندر امین بنایا ہے، امین، ہم امانت دار بن کر آئے ہیں دنیا میں، لہذا ہر چیز کا حق ادا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال کو بلایا، سارے صحابہ مجلس میں موجود ہیں۔ حضرت کا معمول تھا مجلس شریف میں فجر کے بعد بیٹھ کر صحابہ سے باتیں کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہر طرح کی باتیں، اسلام کی، دین کی، گھر کی، باہر کی، حتیٰ کہ جاہلیت کی، جاہلیت کے زمانے میں ہم لوگ کیا کرتے تھے، ان چیزوں پر بھی بات ہوتی تھی، کبھی کچھ معلوم فرماتے کبھی کچھ۔
یہ بھی فرمایا کرتے تھے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ حضرت فرمایا صحابہ میں اگر کوئی خواب دیکھتا وہ بیان کرتا تھا فجر کی نماز کے بعد کی مجلس میں، حضرت اس کی تعبیر بھی دیتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت نے حضرت بلال کو بلایا اور ارشاد فرمایا بھائی آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جنت میں چلا جا رہا ہوں اور جنت میں میرے آگے آگے بلال کے چپلوں کی آواز آ رہی ہے، بلال کے پاؤں کی آہٹ۔ اے بلال آگے آؤ، بتاؤ کوئی عمل بہترین تم کرتے ہو جو تم نے اسلام میں کیا ہو؟ نبی کے آگے جنت میں ایسے چل رہے ہیں جیسے خادم اپنے مخدوم کے آگے چلتا۔ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ان اعمال کی قدر و قیمت، اس کا نمونہ شکل و صورتوں میں ہمیں دکھایا تاکہ یقین پیدا ہو۔ آدمی کو مثالوں سے یقین، مثالوں سے بات سمجھ میں آتی، اس لیے فرمایا تیرے پاؤں کی آہٹ میں نے جنت میں آگے آگے محسوس کی، بتا کیا عمل ہے تیرا؟ اللہ، حضرات صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا چونکہ کمال عطا فرمایا، اس لیے بڑے سے بڑا عمل کر کے بھی وہ یوں سوچتے تھے کہ ہم نے کوئی عمل نہیں کیا ہے، ہم نے کوئی عمل نہیں۔ آج ہمارا حال ہے کوئی معمولی سی نیک کام ہو جائے اپنے کو سب سے بڑا متقی سمجھنے لگتے، ایک ایک معمولی عمل پر اپنے اندر کبر پیدا ہو جاتا، اپنے اندر عجب پیدا ہو جاتا اور اپنے معمولی معمولات کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں، حالانکہ نہ جانے زندگی میں دین کی کتنی باتیں زندگی سے نکلی ہوئی۔ یہ حضرات صحابہ کا کمال، پورے دین پر 100% عمل کے باوجود حضرت جب پوچھتے صحابی سے اس کے کسی عمل کو تو یوں کہا کرتا تھا کہ حضرت میرے پاس کوئی عمل نہیں، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کا ہمیں حکم دیا ہے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی معمولات میں، اللہ تعالیٰ کے اوامر میں کما حقہ عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا تیرے نزدیک کوئی عمل ہے؟ عرض کیا حضرت میرے پاس تو کوئی عمل بھی نہیں۔ بلال فرما میرے نزدیک کوئی عمل نہیں۔ حضرت نے پھر تقاضا کی، پھر اصرار، تو انہوں نے اخیر میں فرمایا بلال نے کہ حضرت ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کیا؟ رات ہو یا دن جب بھی میں وضو کرتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، جسے تحیۃ الوضو کہا گیا۔ بس کم از کم مقدار نماز کی جو ہو جائے پڑھ لیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا بہما نلتا ما نلتا، بہما نلتا ما نلتا، یہ جنت میں جو تجھے اعلیٰ مقام ملا ہے یہ انہی 2 رکعتوں کی وجہ سے ملا۔ اللہ، ہم وضو کرتے ہیں نہ جانے اپنا کتنا وقت وضو کے بعد ضائع کرتے ہیں، فضولیات میں لگتے ہیں، دھیان اور خیال نہیں آ جاتا، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو، تحیۃ الوضو اتنا بڑا مقام رکھتی ہے کہ حضرت بلال بطور خادم جنت میں حضرت کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ وضو کے بعد بس میں 2 رکعت یہ نفل پڑھتا ہوں۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، حضرت کے نواسے حضرت حسن ابن علی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 5 نمازوں کی مثال اس نہر کی سی ہے جو تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے قریب بہہ رہی ہو۔ نہر بہہ رہی ہے، پانی بھی خوب ہے اور نہایت صاف ستھرا پانی ہے، ہر شخص ہر روز 5 مرتبہ آتے جاتے سہولت کے ساتھ اس میں غسل کرتا ہو، بتاؤ بدن پر کوئی میل و کچیل باقی رہے گا؟ یاد رکھو 5 نمازوں سے اللہ اس طرح گناہوں سے پاک کرتے ہیں جیسے کوئی آدمی 5 مرتبہ غسل کرتا ہو اور ظاہری گندگی بدن کی دور ہوتی۔ ہاں کبائر کے سوا حضرات علماء حضرات محدثین لکھتے ہیں نماز کے ذریعے بے شک وضو کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں مگر صغائر، گناہ صغائر
کبائر کے لیے ضابطہ ہے کہ توبہ کی، الکبائر لا تغفر الا بالتوبہ، اللہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں جب آدمی توبہ کرتا ہے۔ کبائر کے سوا کوئی گناہ وضو اور نماز بدن پر نہیں رہنے دیتی، مگر شرط وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا کہ آدمی کا ہر عمل دین کا عظمت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، کیونکہ حدیث میں قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا مدار نیت، اس لیے ان اعمال میں عظمت کا خیال ہے۔ اور یہ صرف وضو ہی کے لیے نہیں ہے، ہمارے آقا نے نماز کے ہر رکن کو کہا کہ اہتمام سے ادا کرو۔ فرمایا جو آدمی رکوع اچھی طرح کرتا ہو، سجدہ اچھی طرح کرتا ہو، قعدے میں اچھی طرح بیٹھتا ہو نماز کے اندر، وہ نماز گناہوں کو معاف کرانے والی ہے۔ ہماری آپ کی نماز کی طرح نہیں کہ سجدے میں ٹھونگ ماری اور ذرا سی دیر بیٹھے تو ایک دم اٹھ گئے، رکوع میں ذرا جھکے تو ایک دم۔ ہر عمل اخلاص اور تعدیل اور طمانینت کے ساتھ۔ چنانچہ حضرات علماء نے، اکثر علماء کا مذہب ہے کہ رکوع اور سجدے میں اطمینان کے ساتھ کرنا فرض ہے، فرض، تعدیل فرض، نماز بھی فرض ہے اور آرام سے پورا رکن ادا کرنا یہ بھی فرض۔ اب ہم فرض نماز ادا کریں اور جلدی سے رکوع کر کے اٹھ جائیں، فرمایا گیا نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا رکوع سجدہ سب طمانینت تعدیل سے کرنا، یہی نماز کا خشوع اور خضوع۔ حدیث میں فرمایا گیا جو آدمی نماز کے اندر رکوع سجدہ اور تمام اعمال و ارکان کو اچھی طرح نہ کرے، قیامت کے دن وہ نماز اس پر پلٹ کر مار دی جائے گی اور واپس کر دی جائے گی۔ اس لیے احادیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تعلیمات کا پورا اہتمام فرماتے، خود نماز پڑھ کر دکھا رہے ہیں، صحابی کوئی آگے پوچھنے انہیں بتا رہے ہیں، اور کمال اہتمام دین کے اعمال۔ ہمارے پاس تو دین کے عمل کو جاننے سیکھنے کے لیے وقت ہی نہیں، ان حضرات کے ہاں رات دن دین سیکھنے ہی کے لیے اپنی زندگی کا ہر لمحہ خرچ کرتے تھے۔ حضرت خالد روایت فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے، سب صحابہ مجلس، ایک صاحب آئے، مسجد میں داخل ہوئے نبی اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، اور جلدی جلدی نماز پڑھی کیونکہ حضرت سے نماز سیکھی نہیں۔ جیسے ہی فارغ ہوئے وہ صاحب حضرت کے قریب آ گئے اور آ کر سب کو مجلس میں سلام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واپس جاؤ اور نماز دوبارہ پڑھو، پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ نماز پڑھ چکا تھا۔ حضرت نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ وہ شخص واپس ہوئی، دوبارہ نماز پڑھی، مگر جیسی کیسی آتی تھی، تعلیم چونکہ نہیں تھی دین کی، جیسی کیسی نماز آئی پڑھ لی، پھر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ، نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے۔ یہ ارشاد آپ نے حدیث میں آتا ہے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، نماز 3 مرتبہ لوٹوائی۔ 3 مرتبہ لوٹانے کے بعد اب ان صاحب کو خیال آیا حضرت میرے سے بار بار نماز پڑھوا رہے ہیں اور مجھے نماز آتی بھی نہیں، تو مجھے کم سے کم حضرت سے درخواست کرنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے درخواست کی علمنی یا رسول اللہ، علمنی یا رسول، حضرت مجھے نماز سکھا دیجیے، مجھے نماز نہیں آتی۔ بس یہ حال تھا حضرات صحابہ اور اس کی طلب اور تڑپ کا، اور 3 مرتبہ نماز پڑھوا کر حضرت نے ان کو اچھی طرح متوجہ کیا کہ آدمی کوئی بھی عمل دین کا اہتمام سے سیکھ لینے سے پہلے نہ کرے۔ چنانچہ ان صاحب نے فرمایا حضرت میں نے تو اپنی طرف سے جیسی کیسی نماز تھی پڑھ لی، کوئی کمی نہیں کی، اب میری نماز میں حضرت کمی دیکھ رہے ہیں تو مجھے ذرا نماز سکھا دی۔ حضرت نے پھر ان کو صحابہ کی موجودگی میں پوری نماز سکھائی، وہ نماز جو حضرت روزانہ 5 مرتبہ پڑھا رہے ہیں، مگر آنے والے کے اہتمام میں
دین کے اس حکم کے اہتمام اور عظمت میں سارے صحابہ کی موجودگی میں حضرت ان کو نماز سکھا رہے. فرمایا سنو، تم میں سے کسی آدمی کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وضو مکمل نہ ہو. لہٰذا وضو میں جلد بازی مت کرنا، وضو اہتمام سے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اپنے چہرے کو دھو، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھو، سر کا مسح کرو اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک. قرآن میں کہا گیا قرآن پاک میں آیت وضو کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت کو نماز سکھائی ہے اور امت کو حضرت یہ آیات دے کر گئے. چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا، اور اسی طریقے سے سر کا مسح کرنا، پر پاؤں کو دھونا. حضرت نے وضو ہے. دیگر روایات میں اور اس کے ساتھ تفصیل قرآن پاک کی آیات میں اتنا ہی کہا گیا. 4 چیزیں جو اصل ارکان وضو ہیں، مگر ہمارے آقا نے تکمیل وضو کے لیے دیگر ہدایات، کلی کرنا، ناک میں پانی دینا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، یہ آدمی کا مکمل وضو کہلاتا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے وضو کے بعد. پھر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جیسے اوپر ابھی گزرا آیت وضو بتائی گئی، وضو کے بعد کی دعا بتائی گئی، اس کے بعد نماز پڑھے. آگے حضرت نے انہیں نماز سکھائی، لیکن نماز سے پہلے وضو کا اہتمام بتایا، کیونکہ کوئی نماز اہتمام وضو کے بغیر کبھی نہیں ہوگی. فرمایا پھر نماز کی نیت باندھو، قرآن مجید کی قرات کرو، پھر رکوع، اور اس کے بعد سجدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر رکن کے اندر سکون پیدا کرو. سکون پیدا کرو، جب تک کھڑے رہو نہایت سکون کے تمام اعضاء سکون سے رہیں. جب رکوع میں جاؤ تمام اعضاء پرسکون ہو جائیں. ایسا نہیں کہ وضو میں گئے اور رکوع میں گئے اور ایک دم اٹھ گئے. ہر عضو اپنی جگہ، حتی استقر کل عضو مکانہ، ہر عضو اپنی جگہ ٹھہر جائے. رکوع میں جاتے وقت سر، کمر، سرین سب برابر ہو. پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے فرمایا سر اٹھاؤ اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، حتیٰ کہ کمر بالکل سیدھی کر لینا. جلد بازی میں تھوڑا سا آدمی رکوع کے بعد اٹھے اور سجدے میں چلا جائے، یہ نماز ناقص ہے. ہر عضو اپنی جگہ پر ہو. پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ. اس انداز سے ہمارے آقا نے امت کی شفقت کی بنا پر ایک عمل کا کیسا اہتمام بتایا. سجدہ کرے، اپنے چہرے کو اچھی طرح زمین پر رکھے، یہ نہیں کہ پیشانی رکھی اور ایک دم اٹھائے، نہیں، حتیٰ کہ تمام اعضاء میں سکون پیدا ہو جائے. سجدے میں سر اپنی جگہ، گھٹنے اپنی جگہ، ہاتھ اپنی جگہ، پیر اپنی جگہ، زمین پر. زمین سے پیر اٹھے ہوئے نہ ہو، زمین پر پیروں کی انگلیاں رکھی، یہ ہے سکون کی کیفیت. پھر اٹھ کر سجدے سے تکبیر کہتے ہوئے بیٹھ جائے اور کمر کو سیدھا کر لے. بیٹھنے میں بھی ایسا نہ ہو کہ ذرا بیٹھا اور دوبارہ سجدے میں چلا جائے، کمر کو بالکل سیدھا کر لے. حضرت نے نہایت تفصیل سے اس طرح 4 رکعتوں کا ذکر فرمایا مجلس شریف. پھر فرمایا تم میں سے کسی کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے جب تک کہ اس طرح نہ پڑھے. اللہ، نماز کا خشوع اور خضوع ہے. اسی کے بارے میں کہا گیا کہ جو آدمی میری جیسے وضو کرے، میری جیسی نماز پڑھے، تبھی تو آخرت کا اجر ہے. وضو اور نماز اتباع سنت کے ساتھ. اس حدیث میں رکوع اور سجدہ اور تمام ارکان کو مکمل کرنے کا حکم فرمایا. فرمایا کہ نماز اس طرح اگر ہوگی تو قبول ہوگی. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حضرت نے جس طرح نماز کا طریقہ بتایا اسی طرح پڑھے. حضرت کا ارشاد ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. حضرت نمونہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام ایمان والوں کے لیے اعمال کا.
اور یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے اپنے احکامات ہمیں عطا فرمائے اور ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے نبی کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے. نمونہ بنا، صرف اتنا نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، نہیں، جیسے نبی نماز پڑھ. اس سے انداز لگایا جائے اللہ نے اپنے احکامات کی تکمیل کا کیسا انتظام فرمایا. حضرت نے آ کر نماز سکھائی تاکہ ہر شخص اسی طرح نماز پڑھے، کسی کو عذر نہ ہو کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے. اگر آدمی ایسی نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور یہ نماز اس کے لیے کفارہ بنے گی. حضرات علماء نے یہاں ایک اور قیمتی بات لکھی ہے کہ حدیث میں تو بے شک گناہوں کی جو معافی وضو اور نماز سے ہے یہ صغائر ہیں، کبائر نہیں ہے، مگر حضرات محققین علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ جو آدمی وضو اور نماز حضرت کے طریقے پر پڑھے گا، حضرت کے طریقے میں اتنا کمال ہے کہ توبہ بھی اسی میں آ جائے گی. پھر امید ہے کہ اس نماز اور روزے سے صرف صغائر نہیں کبائر بھی معاف ہو جائیں گے، اللہ گناہ کبیرہ بھی معاف، کیونکہ نبی کی نماز معمولی نماز نہیں. نبی کے طریقے پر پڑھنے میں توبہ کی پوری حقیقت آتی، کیونکہ توبہ نام ہے اللہ کے سامنے اظہار ندامت کا. اس لیے آدمی نبی والا طریقہ اختیار کرے گا تو نبی کے طریقے سے بڑھ کر کون سا کامل طریقہ ہے. اس لیے ہدایت دی گئی کہ دیکھو یہ معمولی عمل نہیں، ہم اہتمام بھی کر رہے ہیں، وقت بھی خرچ کر رہے ہیں، مسجد میں بھی پہنچ رہے ہیں، اور پھر نماز اپنی مرضی سے پڑھے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف تو سوائے وقت ضائع ہونے کے کچھ نہیں. اسی کے بارے میں حدیث میں اوپر کہا گیا کہ یہ نماز پلٹ کر منہ پر پھینک دی جائے گی. نماز وہ چلے گی جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے. حضرت حارث فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہمارے پاس تشریف لائے. مجلس ہو رہی تھی، ہم ساتھیوں کی، آ کے ہمارے درمیان بیٹھ گئے. اتنے میں ایک مؤذن آ گیا، مسجد میں اذان دینے والا. حضرت نے ان سے فرمایا کہ پانی لے کر آؤ. ہم نے سوچا ابھی تو نماز پڑھ کر آئے، آ کر مجلس ہو رہی، حضرت بھی بیٹھے ہیں، مؤذن سے کہہ رہے ہیں پانی لے کر آؤ. نماز وضو روزہ سب ہو چکا. پھر ساتھیوں نے کہا حضرت پانی منگا رہے ہیں ہمیں وضو سکھانے کے لیے. یہ حضرت کے ایک عمل کا اتنا اہتمام کر، فرمایا پانی لے کر آؤ. چنانچہ پانی لے آیا. فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے دیکھا ہے، اور ہمارے سامنے تمام اعضائے وضو کو اچھی طرح اہتمام سے دھو کر پوری وضو کی. اور فرمایا بعد میں دیکھو حضرت نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص میری اس وضو کی طرح وضو کرے اور پھر وہ نماز پڑھے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. جو ظہر پڑھے گا فجر سے عصر تک، اسی طرح جو عصر پڑھے گا فجر سے ظہر تک، نمازوں کے مابین جو گناہ ہوئے ہیں ہر نماز دونوں کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دی. حضرت نے نماز کے ساتھ کفارہ سیئات اور کفارہ ذنوب خاص طور سے اہتمام سے بیان کیا تاکہ لوگوں کو نماز پڑھنے کی قیمت معلوم. صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت وضو کر کے نماز پڑھ کر بندے نے فجر سے لے کر اگلے فجر تک سارے گناہ معاف فرما لیے. سب کچھ اللہ نے نماز اور وضو کے ذریعے اس کو دے دیا. تو باقی اور جو اعمال وہ کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، دیگر اذکار، دیگر اعمال، جب سارے گناہ معاف ہو گئے تو ان اعمال کا، ان حسنات کا، ان نیکیوں کا کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا یہ تمام نیکیاں جنت کے درجات کو بلند کریں گی. جنت میں پہنچ کر آدمی کے لیے درجات ہیں، اور یاد رکھنا 1-2 درجے نہیں ہیں جنت کے، اللہ نے جنت کے درجات 100 رکھے، 100 درجات.
اور ہر منزل میں، ہر درجے میں، ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین سے آسمان کا فاصلہ۔ اللہ، کیا ٹھکانے! 100 درجات کہاں پہنچے؟ اسی لیے کہا گیا کہ جنت کا حال ہم دنیا میں رہ کر نہیں سمجھ سکتے۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی، نہ کبھی خیال آئے گا، نہ کبھی اس طرح آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا۔ وہاں کی نعمتیں سب چیزوں سے بالا تر ہیں۔ اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ کل کو اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں، مطیع اور فرمانبردار بندہ ہونے کی حالت میں ملاقات کرے، تو اسے چاہیے کہ فرض نمازوں میں پورا اہتمام کرے۔ اس اہتمام کے ذیل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود باقاعدہ شاگردوں کو سکھا رہے ہیں، دیکھو جن مسجدوں کے اندر اذان دی جاتی ہے ان نمازوں کو وہاں جا کر پڑھو۔ یہ ہے در حقیقت کہ آدمی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بحالت اسلام ملنا چاہتا ہے تو اپنے نبی کے طریقے پر جن مسجدوں میں اذان دی جا رہی ہے پابندی سے جا کر وہاں نماز پڑھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے یہ طریقے ہدایت کیے، یہ سنتیں ہدایت فرمائی، اور نمازوں کی یہ پابندی بھی ہدایت والی سنتوں میں۔ اور آگے پھر شاگردوں کے سامنے اتباع سنت کا اہتمام فرماتے ہوئے نہایت جوش سے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم لوگ اتباع سنت کے بجائے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھنے لگو گے تو تم منافقوں جیسے ہو جاؤ۔ اللہ، جیسے فلاں فلاں شخص نام لے کر اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے منافق گھر میں پیچھے رہ جاتے ہیں بلا عذر کے، بلا ضرورت کے، جو آدمی مسجد میں نہ جائے یاد رکھو ایسا ہو جائے گا جیسے فلاں شخص وہ گھر ہی میں پڑھ لیتا ہے۔ سنو، جو لوگ نبی کی سنتوں کو چھوڑیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ نبی کی سنتوں کو چھوڑنا گمراہی کے علاوہ۔ اور آگے فرمایا بخدا ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے حضرت کا کہ نمازوں کے اندر مسجد میں کوئی منافق بھی پیچھے نہیں رہتا تھا، سب مسجد میں آتے تھے۔ ہاں، ایسا منافق جس کا نفاق مشہور ہو جائے، صحابہ اسے سمجھتے ہوں اندازے سے کہ یہ منافق ہے، وہ تو جرأت کر لیتا تھا کبھی کبھی مسجد چھوڑ دینے کی، ورنہ عام منافقین کی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ یہاں تک دیکھا ہے ہم نے، حضرت فرما رہے اللہ کیسا شاگردوں کو دین سکھاتے، دین پر اہتمام، دین پر استقامت، دین کی قدر و قیمت۔ فرمایا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی کو 2 آدمی پکڑ کر دائیں بائیں مونڈھے میں ہاتھ دے کر گھر سے لے کر آتے تھے اور اسے صف میں کھڑا کرتے تھے تاکہ وہ نماز پڑھے۔ اس لیے لوگوں نماز میں وہی حال رکھو جو تمہارے نبی سنتوں کے طور پر تمہیں دے کر گئے۔ اسی کے بارے میں ہے کہ ہر قدم کے بدلے میں اللہ کے ہاں نیکیاں ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ وہی قدم ہے جو نبی کے قدموں کے مطابق، حتیٰ کہ ہمارے صحابہ کرام اور ساتھی ان قدموں کی قیمت سمجھتے ہوئے قدم اتنے چھوٹے چھوٹے رکھتے تھے کہ مسجد تک بجائے 10 کے 20 قدم ہو جائیں تو ثواب بڑھ جائے گا۔ اللہ، کیسا کماتے تھے حضرات صحابہ، کمانے میں وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے اور آدمی کو نماز باجماعت میں لا کر کھڑا کر دیتے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا جو نماز باجماعت پڑھتا ہے اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں اللہ کے یہاں نامہ عمل میں اس کا ثواب 25 گنا زائد لکھا جاتا ہے، ایک نماز کا ثواب 25۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ حضرات کو شریعت پر عمل کرنے میں اتباع سنت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔